وہ تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگوداؤ میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرہدارا۔ جب آپ میں خودی میں انقلاب پیدا ہو، غیرت ایمانی آ جائے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور دنیا کو پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اٹھارا، اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ تمہارے لیے تو ایمان ہے، وہ آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہیں داد گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آپ کی۔ آج بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہوں میں منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی جانے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو ہے موسیٰ ہی نہیں، تمہیں اپنے اسلاف سے کیا نسبت ہے روحانی، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، تبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، پوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تجھے یاد ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بنی نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ تو پھر جواب شکوہ میں آپ نے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، بنی نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ منتظر فردا ہو، اس بات کے منتظر ہو کہ اب آپ عید آئیں، بدر کے میدان میں مدد اترے۔ بدر کے میدان میں مدد تب آتی ہے جب مسلمان گھروں سے نکل آتے ہیں، بدر کا میدان سج جاتا ہے اور مسلمان جا کے کفار کے چشموں پہ قابض ہو جاتے ہیں، یعنی اتنی جستجو پہلے کی پھر بدر کے میدان میں نصرت اترتی۔ ایسے نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ کہیں کہ پہلے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ویسے نہیں ہے۔ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایمان اگر انسان کا سچا ہو سر، آپ کے لیے پھر بڑی سے بڑی مشکل کوئی ہے۔ خدا کر دل فطرت شناس دے سکوت لالا و گل سے کلام کرتا ہے۔ اگر تو فطرت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، تیری خودی میں انقلاب ہو جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اقبال کہتے ہیں تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے، تیرے اندر وہ ابھی وہ کشمکش ہی نہیں ہے، اگر اضطراب پیدا ہو جائے تو پھر دل بیدار فاروقی، دل بیدار قراری، مسیح آدم کے حق میں کیمی ہے یہ بیداری۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر یہ دھڑکنے والا دل یہ بیدار ہو جائے، پھر یہ تیرا دل نہیں ہے، پھر یہ دل بیدار فاروقی ہے، یہ عمر بن خطاب کا دل ہوگا، یہ حیدر کرار کا دل ہوگا۔ پھر تیرے دل کی طاقت یہ ہے کہ تو ایک روکے کی مدد سے دریائے نیل چلا سکتا ہے، ایک بازو کی طاقت سے دریا خیبر کو اٹھا سکتا ہے، لیکن دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، ہے یہی امتوں کے مرد کہن کا چارہ، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، اسے حریم کی بریا سے آشنا کر، اسے نانے جبی بخشا ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ کبھی آوارہ و بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیر مائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن۔ یہ پر عشق کی منازل ہے، تو اللہ ہمیں اقبال کی خودی سے آشنائی عطا کرے اور ہماری بھی جستجو میں اقبالیات شامل ہو، تو پھر انشاءاللہ زمانے میں ہمیں بھی کوئی تہے تے کرنے والا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ہم بھی وہ منظر پیدا کر دیں گے کہ فلک کو پڑھا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دیں تو داغ نہ ہو۔